میری خالہ کا بیٹا سلیم بہت نیک تھا، اس لیے اماں نے میری شادی اس سے کر دی، پر وہ ساری رات عبادت کرتا، مجھے دیکھتا تک نہیں۔ میں بھی ایک غیر لڑکے سے دوستی کر لی، میں اس کے ساتھ گھومتی۔ ایک دن اچانک حاملہ ہو گئی، طلاق لینے کا فیصلہ کیا، پر وہ لڑکا مجھے دھوکہ دے کر بھاگ گیا۔ میں چپکے بچہ ذبح کروانے گئی تو ڈاکٹر نے شوہر کو بلا لیا۔ میں ڈر کر رونے لگی، پر جوں ہی حاملہ ہونے کی خبر ملی، شوہر خوشی سے سجدے میں گر گیا۔ میں حیران رہ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے ہوش اڑ گئے جب شوہر کان میں بولا، گھر چل تیرے کمرے میں۔ میں یہ خبر سن کر کے ایک دم سے ساکت ہو گئی، گھبرا کر ارد گرد دیکھا، لیکن وہاں ڈاکٹر مجھے دیکھ کر کافی خوش ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اب پریشان لگ رہی ہیں، بلکہ جب خواتین کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہیں تو وہ بہت خوش ہوتی ہیں، مگر آپ کی تو رنگت ہی اڑ گئی ہے۔ ایک دم سے مجھ سے کچھ بھی نہیں بولا گیا، تبھی وہ ڈاکٹر چونک کر بولی، اب شادی شدہ ہیں؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ شاید ڈاکٹر کو مجھ پر شک ہو گیا تھا، تبھی وہ جلدی سے بولی، اپنی شوہر کا نمبر دیں۔ لیکن کیوں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ دیکھیں میڈم، اپنے شوہر کا نمبر دیں، ہمارا ہسپتال ایک بہت اچھا ہسپتال ہے، ہم اس کے متعلق کسی بھی قسم کی کوئی افواہ یا کوئی بھی چارہ گیری برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر تو اب شادی شدہ ہیں تو آپ کو ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، اپنے شوہر کا نمبر ہمیں لا کر دیں، اور اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں اور یہ بچہ جائز نہیں ہے تو پھر اس سلسلے میں ہم کچھ اور کارروائی کریں گے، کیونکہ آپ کو ہمارے ہسپتال میں آنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے تھا۔ اب تو میری رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی تھی۔ کیا مطلب؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے سختی سے کہنے کی کوشش کی، لیکن ڈاکٹر مجھ سے زیادہ سمارٹ لہجے میں بولی، دیکھیں میڈم، نمبر دیں اپنے شوہر کا، اگر تو آپ کے پاس اپنے شوہر کا نمبر نہیں ہے تو اپنے والد کا نمبر دیں۔ چاروں نہ چار مجھے جب کوئی اور دکھائی نہ دی تو میں نے چپ کر کے اس لڑکے کا نمبر دے دیا جس کا وہ بچہ تھا۔ 2-4 بیلیں جانے کے بعد فون کاٹ دیا گیا، اس انسان نے فون ہی نہیں اٹھایا تھا۔ ڈاکٹر مجھے دیکھ کر گھورتے ہوئے بولی، کوئی اور نمبر نہیں ہے کہ آپ کے شوہر کا دیکھیں؟ گناہ یا ثواب ہمارا اپنا فعل ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو ہمارے معاملے میں بولنا چاہیے، اب مجھے گھر جانے دیں، آئندہ میں آپ کے ہسپتال میں نہیں آؤں گی۔ لیکن ڈاکٹر اپنی بات پر پکی تھی کہ مجھے ہر صورت نمبر چاہیے۔ تمہارے شوہر کا کافی بحث و مباحثے کے بعد میں نے سلیم کا نمبر دے دیا، کیونکہ نمبر دینے کے بغیر وہ لوگ مجھے وہاں سے جانے ہی نہیں دے رہے تھے۔ نمبر دے کر میں نے جانے کی کوشش کی تو نرس نے مجھے روک لیا، ایک مرتبہ تمہارے شوہر کو آ جانے دو، پھر چلی جانا۔ میں وہاں پر بیٹھ کر اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ ڈاکٹر مجھے بڑی شک و شبہات کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سلیم وہاں پر آ گیا اور مجھے مجرموں کی طرح ایک کونے میں بیٹھے دیکھ کر حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے ڈاکٹر؟ ڈاکٹر نے نرمی سے پوچھا، کیا یہ آپ کی بیوی ہیں؟ جی ڈاکٹر، میری بیوی ہے۔ کب شادی ہوئی ہے؟ آپ لوگوں کی قریب 6 ماہ ہو گئے ہیں۔ سلیم ڈاکٹر کی بات کا جواب دیتا، پھر ایک نگاہ مجھ پر بھی ڈال لیتا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا معاملہ ہے اور کیوں یہاں تفتیش کے لیے بلایا گیا ہے۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحبہ، کچھ غلط ہوا ہے کیا، جو آپ نے اتنی اچانک مجھے بلایا ہے اور یہ سوالات پوچھ رہی ہیں؟ جی سلیم صاحب، بتاتی ہوں، کیا آپ مجھے اپنی شادی کی تصویریں دکھا سکتے ہیں؟ لیکن ہوا کیا ہے؟ آپ کی بیوی حاملہ ہے، اور جس طرح کا رد عمل یہ دے رہی ہے، انہیں اپنے حاملہ ہونے پر بھی خوشی نہیں ہوئی، تو ہمیں شک ہو گیا تھا کہ آیا کہیں یہ بچہ۔ اتنا بول کر وہ لڑکی خاموش ہو گئی، جبکہ میرا دل چاہا آگے بڑھ کے میں اس کا گلا دبوچ لوں۔ اس کا کام علاج کرنا تھا یا خواتین کو چیک کرنا، تو خاموشی سے اپنا کام کرتی، دوسروں کے گھر میں عمل دخل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے رہ کر اس پر شدید قسم کا غصہ آ رہا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، میری بیوی ہے، یہ دیکھیں ہماری شادی ہوئی ہے اور یہ بچہ ہمارا ہی ہے، آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ اگلے مہینے بھی چیک اپ کے لیے میں لے کر آؤں گا۔ آپ کی بات ڈاکٹر ایک دم سے پرسکون ہو گئی۔ سلیم نے مجھے دیکھا اور کہا، چلو آؤ چلیں۔ میں جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو ڈاکٹر نے دوبارہ پھر بلایا اور کہا، میڈم کیا آپ ایک بات بتا سکتی ہیں؟
میں نے خفگی سے مڑ کر دیکھا تو وہ نرمی سے بولی، عموماً خواتین اس خبر پر خوش ہوتی ہیں، لیکن آپ یوں لگ رہا تھا کہ بالکل بھی خوش نہیں ہیں، یا پھر آپ یہ بچہ چھپانا چاہتی ہوں۔ اس نے سلیم کے سامنے ہی یہ بات پوچھ لی تو وہ نرمی سے بولا، ڈاکٹر صاحبہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ آپ کا معاملہ ہے، جتنا آپ نے پوچھا ہے مجھے تو یہ بھی مناسب نہیں لگا تھا۔ کوئی بھی لڑکی اگر آپ کے پاس اپنا مسئلہ لے کر آتی ہے تو آپ کو اس مسئلے کا حل کرنا چاہیے، نہ کہ اس کی تفشیش کرنے بیٹھنا چاہیے، سلیم نے دو ٹوک لہجے میں کہا، جبکہ میں حیرت سے اس سے دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر کا منہ بھی ایک دم سے کھل گیا تھا۔ چلو گھر چلو، یہ کہتے ہوئے سلیم نے مجھے دیکھا اور لمبے لمبے ڈاک بھرتا ہوا آگے ہو گیا۔ میرا دل کانپ بھی رہا تھا، لیکن ایک لمحے کے لیے مجھے کافی خوشی بھی ہوئی تھی، کیونکہ جس طرح سے سلیم نے ڈاکٹر کو اپنی اوقات میں رہنے کا کہا تھا، اتنی دیر سے میں نے یہ سب نہیں کر پایا۔ اگر میں کہہ بھی رہی تھی تو ڈاکٹر پر میرے کہے ہوئے ایک بھی لفظ کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ یوں ہی چلتے چلتے ہم باہر آ گئے۔ باہر سلیم گاڑی میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں خاموشی سے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پورا راستہ خاموشی رہی، دونوں میں سے کسی نے بھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ گھر آئے تو آگے میری ساس انتظار کر رہی تھی۔ حیرت سے سلیم کو دیکھتے ہوئے بولی، تم دونوں تو الگ الگ گئے تھے، ایک ساتھ کیسے آ گئے؟ اور عالیہ تم کہاں گئی تھی؟ سلیم مسکراتے ہوئے اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا، اماں مبارک ہو، تم دادی بننے والی ہو۔ یہ بات سنتے ہی میرا دل ایک دم سے پوری رفتار کے ساتھ دھڑکنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر مجھے طعنہ دے رہا ہے۔ ساس نے مجھے دیکھا اور فوراً سے آگے لپک کے میرا ماتھا چوم لیا اور مجھے ڈھیروں ڈھیر دعائیں دینے لگی۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھا جو اب چارپائی پر بیٹھا اپنا موبائل چلانے لگا تھا۔ مجھے یہ پورا ماجرا بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، حالانکہ میرا شوہر بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم دونوں میں شادی کے بعد جو بھی تعلق نہیں بنا، پھر یہ اتنے فخر سے اپنی ماں کو کیسے بتا سکتا ہے کہ میں حاملہ ہوں؟ میں نے کچھ کہنا چاہا لیکن ساس نے منع کر دیا۔ چلو چپ کر کے جاؤ کمرے میں اور بیٹھ کر آرام کرو، میں شام کو ہی کالا مرغ منگوا کر تمہارا صدقہ دیتی ہوں۔ یہ وقت عورت پر بڑا بھاری ہوتا ہے، جتنا زیادہ صدقہ دیا جائے اتنا ہی اچھا رہتا ہے۔ میں نے خاموشی سے ان کی بات سنی اور لیکن وہیں پر کھڑی رہی۔ انہوں نے سلیم کو دیکھا اور کہا، جاؤ بہو کو کمرے میں لے جاؤ، شاید تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ نرمی سے اٹھا اور میرا ہاتھ پکڑ کے کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں آتے ہی سلیم نے مجھے بیڈ پر بٹھایا اور خود باہر نکل گیا۔ مجھے لگا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد وہ آئے گا، لیکن ایک دو گھنٹے گزر گئے مگر وہ واپس نہیں آیا۔ میں چپ کر کے بیڈ پر لیٹ گئی، دماغ پوری طرح سے پھٹ رہا تھا۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بچہ یہ بالکل ناجائز ہے، پھر سلیم اسے اتنی عزت کیوں دے رہا تھا اور مجھے کچھ کہا کیوں نہیں؟ نہ خوش ہوا نہ غصہ ہوا، بلکہ ہسپتال سے لے کر اب تک ایک بھی جملہ اس نے نہیں کہا تھا۔ ہماری شادی کو تقریباً 6 مہینے ہو گئے تھے اور یہ 6 مہینے میرے لیے بے حد مشکل تھے۔ میرے بھی عام لڑکیوں کی طرح ہی خواب تھے کہ میری شادی ہوگی، میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرے گا، ڈھیر کپڑے ہوں گے، میک اپ ہوگا، ہم گھومیں گے پھریں گے۔ اوپر سے سلیم تھا بھی بہت خوبصورت۔ میری ساری سہیلیاں ایک لمحے کے لیے تو سلیم کو دیکھ کر مجھے پر شک کھانے لگی تھی کہ کیا قسمت پائی ہے عالیہ، تم خود بھی اتنی پیاری اور تمہارا شوہر بھی اتنا خوبصورت ہے، چاند سورج کی جوڑی لگے گی۔ پہلے بھی ایک دو رشتے آئے تھے لیکن وہ لڑکے خوبصورت نہیں تھے، تو میں نے انہیں بڑی بے دردی سے ٹھکرا دیا تھا کہ میں تو کسی راج کمار جیسے دکھنے والے انسان سے ہی شادی کروں گی۔ پھر یوں ہی کرتے کرتے سلیم کا رشتہ میرے لیے آیا۔ اماں نے رشتے کا بتایا تو فوراً ہی دیکھتے میں نے ہاں کر دی، لیکن اماں نے ہاں نہیں کی بلکہ انہوں نے پہلے استخارہ کیا، لیکن حیرت انگیز طور پر پچھلے دونوں رشتوں میں میرے لیے استخارہ صحیح آیا تھا مگر سلیم کی مرتبہ استخارے میں نہ آئی تھی۔ اماں نے منع کر دیا کہ ہم یہاں پر تمہاری شادی نہیں کریں گے۔